الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي ومن أبغضهم فببغضي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت جان کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حضور کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پرفتن دور ہے، جلدی سے انسان گمراہی کی جانب چلا جاتا ہے۔ جس طرح گندے جراثیم ہماری صحت کے اور وجود کے جلدی دشمن بن جاتے ہیں، اس طرح غلط نظریات بھی انسان پر فوراً اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو علماء کا فریضہ ہے کہ ہم آپ کے ایمان کی حفاظت کریں۔ علماء کا فریضہ ہے کہ ہم آپ کو عقائد صحیحہ بتائیں۔ علماء کا فریضہ ہے کہ آپ کی دنیا کے ساتھ آپ کی آخرت سمر جائے۔ تو توجہ کے ساتھ، چونکہ آگے محرم شریف آ جائے گا، محرم شریف میں پھر ہر چھوٹے امام بارگاہ جو ان کی ہوتی ہے یا چوراہے پہ مجلس ہے، پھر وہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ کچھ صحابہ کی شان کے حوالے سے اور آئندہ جمعہ سیدنا عمر بن خطاب کی عظمت کے حوالے سے بڑا ایمان افروز گفتگو آپ سنیں گے، آج بھی اگلے جمعہ بھی۔ تو توجہ کے ساتھ، قرآن مجید یہ کتاب برحق ہے۔ ویسے 4 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔
چاروں کتابوں میں سے اللہ کریم نے جس نے کتابیں نازل فرمائی ہیں صرف ایک کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے قرآن۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ دوسری کتابیں نبی کی زندگی میں یا متصل قریب ہی ان کی امت نے اس میں تبدیلی شروع کر دی، لیکن 14 صدیوں کے بعد آج بھی قرآن محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کہ اللہ نے خود فرمایا اس کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات بینات میں اللہ کریم نے حضور کے صحابہ کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں؟ یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اور پھر اللہ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ ان سے راضی ہے میرے نبی جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت رضوان، درخت کے نیچے بیٹھ کے جن سے آپ نے بیعت کی، آپ نے بیعت صدیق اکبر سے کی، عمر بن خطاب سے کی، سیدنا علی مرتضیٰ سے کی، 1400 صحابہ کرام سے بیعت کی۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے آپ سے بیعت کی میں اللہ ان سے راضی ہوں۔ اور قرآن مجید کے القابات پہ غور کریں، قرآن نے کیا کیا القاب دیے صحابہ کرام کو۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی رشد و ہدایت والے لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی کامل مومن ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ، اس روئے زمین پر جو اللہ کی جماعت ہے، جو اللہ کا گروہ ہے، وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزان گرامی، صحابہ کرام ان کا بڑا مقام ہے۔ ذرا انصار کو دیکھیے، میرا نبی دعا مانگ رہا ہے اللہم اغفر للانصار ولزراری انصارہم ولزراری زرارہم، میرے اللہ میرے انصار کو معاف کر دے، میرے اللہ میرے انصار کی اولاد کو معاف کر دے، میرے اللہ میرے انصار کی اگلی پشت کو، تیسری نسل کو بھی معاف کر دے۔ توجہ کے ساتھ سنیں ذرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے بعد اور آپ کے بعد کوئی میرا امتی جیسے ہمارا زمانہ ہے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اور میرے صحابہ تم میں سے کوئی آدمی ایک مٹھی بھر یا ایک سا اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دے تو جو میرے اللہ نے میرے صحابہ تمہیں اجر دینا ہے بعد والوں کو احد پہاڑ سونا خرچ کرنے پر بھی اجر نہیں دے گا۔ یاد رکھیں دنیا میں جتنا منصب ہے ملتے رہیں گے، نمازی، حاجی، غازی، شہید، علماء، حفاظ، صحابہ کے بعد جتنا منصب ہے، غوث، کتب، ابدال، تمام منصب ملتے رہیں گے، لیکن صحابیت کا منصب نہیں مل سکتا۔ سب سے بڑے خوش نصیب کائنات میں وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کا چہرہ دیکھا، اور میں اگر یہ بات کرتا ہوں میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ توجہ کیجئے، وہ آنکھیں کہاں سے لائیں جن آنکھوں نے حضور کا چہرہ دیکھا؟ وہ کان کہاں سے لائے جنہوں نے رس بھری نبی رحمت کی باتیں سنی ہیں؟
وہ لمحے کہاں لائیں جب حضور کی میت میں بیٹھے ہوتے تھے؟ وہ لمحات کہاں سے لائیں جن کی نماز پوری کی پوری نماز نبی رحمت کے پیچھے؟ وہ لمحات کہاں سے لائیں جن کا پورا جمعہ حضور کے دیکھتے ہوئے اور حضور کے پیچھے پڑھتے ہوئے گزر گیا؟ وہ لمحات کہاں لائیں؟ جہاد وہ کر رہے ہیں اور سامنے حضور کا چہرہ انور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا محمد بارک وسلم۔ آپ ذرا غور تو کریں، یہ کہاں سے لمحات لائیں؟ ان کی عظمتیں کیا ہیں؟ پھر حضور فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ حضور یہ بات کر رہے ہیں، مجھے قسم ہے اللہ کی میرے صحابہ کے بارے، لا تتخذهم من بعدی غرضا، میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو میرے صحابہ کو تم اپنی تنقید کا نشانہ بناؤ، اس صحابی میں یہ خامی ہے، اس صحابی میں یہ خامی ہے، اس صحابی میں یہ خامی ہے، اس صحابی میں یہ خامی ہے۔ میرے اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے۔ فمن احبہم فبحبی، جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی میرے ساتھ محبت کی، جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض کیا انہوں نے میرے ساتھ بغض کیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنا عظیم لوگ تھے حضور کے صحابہ، کتنا عالی مرتبہ تھے، کتنا کمال کے لوگ تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب سیدنا نوح علیہ السلام نے حکم الہی سے کشتی بنانا شروع کر دی، کشتی بناؤ طوفان آ جانا ہے، آپ کے ساتھ جو کشتی میں بیٹھ جائیں گے وہی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے۔ کشتی بنانا شروع کی، دن کو پھٹے تیار کرتے ہیں، رات کو زمین کے کیڑے آ کے اس تختے کو پھٹوں کو کھا جاتے ہیں، ان کو سوراخ کر دیتے ہیں۔ اگلا دن پھر تیاری کرتے ہیں، کئی دن گزر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شکایت کی، میرے اللہ تیرے حکم کے مطابق تیرا بندہ نوح کشتی بنانا شروع کرتا ہے، پھٹے سنوارتا ہے، رات کو زمین کے کیڑے کھا جاتے ہیں، سوراخ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نوح امت کے جو کبائر ہیں ان کے نام لکھو، جو امت کے بڑے لوگ ہیں ان کے نام لکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ بڑے کون ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا ہم کبائر و اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے لوگ میرے نبی کے صحابہ میں سے 4 ہیں۔ ابو بکر امت میں بڑا ہے، عمر امت میں بڑے ہیں، عثمان امت میں بڑے ہیں، علی امت میں بڑے ہیں۔ یاد رکھنا اس امت کے کبائر بڑے لوگ یہی ہیں، اس امت کے بڑے لوگ یہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی کی چاروں جانب، ایک جانب لکھا ابو بکر صدیق، دوسری جانب لکھا عمر بن خطاب، تیسری جانب لکھا عثمان غنی، چوتھی جانب لکھا علی المرتضی۔ جب آپ نے یہ نام لکھے تو آپ کی کشتی مکمل تیار ہو گئی۔ یاد رکھیں دین کی بقا اور دین کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت میرے بھائیوں، میرے جوانوں بزرگوں، میں آپ کو اپنا سنی بھائی سمجھ کر، صحیح عقیدے پہ سمجھنے والا سمجھ کر بتا رہا ہوں، آج بھی میرا تیرا ایمان بچ سکتا ہے، تیرا میرا دین بچ سکتا ہے، تیرا میرا عقیدہ بچ سکتا ہے، تو ان چاروں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی ذرا آپ توجہ فرمائیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، ان کی عظمت حضور کے سارے صحابہ بڑے جلیل القدر تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا تمسن النار احدکم، میرے صحابہ تم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، نہیں جلائے گی آگ۔ بڑا پرفتن دور ہے،
پرفتن دور ہے. صحابہ کرام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو معاذ اللہ کیا برے کلمات ظالموں نے کہے. ٹکے ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان ذاکروں کی، اور گستاخی کرتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کی. کوئی ظالم کہہ رہا ہے، کوئی غاصب کہہ رہا ہے، کوئی جابر کہہ رہا ہے، کوئی کافر کہہ رہا ہے. ذرا آپ غور تو کریں، تھوڑا سا توجہ کریں. پیر کرم شاہ صاحب کی بات مجھے بڑی پسند آئی. فرماتے ہیں اگر اس وقت تم یہودیوں سے پوچھو، کس سے؟ یہودیوں سے پوچھو، پوری یہودیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر اس وقت تک جتنا یہودی ہیں، پوری دنیا کے یہودیوں سے سوال کرو بہترین یہودی کون تھے، اچھے یہودی کون تھے، صحیح راستے پہ کون تھے، صحیح مشن والے یہودی کون تھے، تو اس دور کا یہودی بھی کہے گا وہ یہودی اچھے تھے جو موسیٰ کلیم اللہ کے قریب تھے. بڑی خوبصورت بات ہے، آسان بات ہے. ایک ایک جملہ ذہن میں اثر بھی رکھتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے. اگر آپ اس دور کے عیسائیوں سے پوچھیں، عیسائیوں سے سوال کریں کہ پوری روئے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی سے لے کر آج تک جتنا زمین پہ عیسائی ہیں ان میں بہترین عیسائی کون تھے، کون ہیں؟ وہ کہیں گے روئے زمین پر بہترین عیسائی وہی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جو دن رات آپ کے قریب تھے، تبلیغ میں ساتھ جا رہے ہیں، جہاد میں ساتھ جا رہے ہیں، سفر و حضر میں ساتھ ہیں، جن کا دن اور رات قریب گزرتا ہے. روئے زمین پہ عیسائی وہی اچھے ہیں. ارے میرے بھائیوں، یہودی انہیں اچھا سمجھیں جو موسیٰ کلیم اللہ کے قریب، عیسائی انہیں اچھا سمجھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب. کیا کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ اتنا بڑے ظالم یہ کہے کہ سب سے برے کائنات میں وہی تھے. معاذ اللہ. جنتی 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 زندہ باد. میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے اکابرین کا عقیدہ یہی ہے، ہمارے علماء کا عقیدہ یہی ہے، ہمارے مشائخ عظام پیران عظام کا عقیدہ یہی ہے. جو صحیح علماء، صحیح مشائخ، صحیح پیر، اس دور کی میں بات نہیں کرتا، میں اپنے بڑے حضرات کی بات کرتا ہوں، ان تمام کا عقیدہ یہی ہے کہ ان سب کے ساتھ حضور کے ہر صحابی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. ہر صحابی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. ذرا آپ غور تو فرمائیں، حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرا صحابی جس علاقے میں فوت ہوا، جس علاقے میں فوت ہوا، حضور کے صحابہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں. دنیا کے کتنے ممالک میں صحابہ کرام کے ایک ایک دو دو چار چار وہ تبلیغ دین کے لیے نکلے، وہ جہاد کے لیے نکلے، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے، ان کو وہاں موت آ گئی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن جب آئیں گے اس پورے علاقے کے قائد وہی ہوں گے، اور اس پورے علاقے والوں کے لیے وہ نور بن کے آگے آئیں گے. اللہ اکبر. وہ صحابی، میرے نبی کا صحابی، ہندوستان کی سرزمین پہ اس کی تدفین ہے، شام میں تدفین ہے، مصر میں تدفین ہے، ایران میں تدفین ہے، دنیا کے کسی ملک اور کونے میں کہیں بھی تدفین ہے. وہ اہل اس پورے علاقے کے مسلمانوں کے لیے وہ قائد اور نور بن کے آئے گا، اور محشر کے میدان میں ان سب کو آگے لے کے آ جائے گا. میرے عزیزان گرامی، حضور کے صحابہ ذرا غور تو کیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی. میرے نبی رحمت نے جس طرح پوری کائنات کے حالات پہلے بیان کر دیے. میں اکثر کہتا ہوں پارلیمنٹ سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر ہمارے گھر تک، مردوں کے لباس سے لے کر عورتوں کے لباس تک، ہماری جو خواہشات ہیں ان کے متعلق، ہمارے جو نظریات ہیں، ہماری جو دین کی کمزوریاں ہیں، یہ تمام چیزیں حضور نے بیان کی ہیں. تو حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ایسا وقت آئے گا
वसजियु मिन बादी कौमुन वयसुब्बून असहाबी, मेरे सहाबा को गालियां देंगे। फला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। ऐसा वक्त आएगा मेरे सहाबा को लोग गालियां देंगे। ये 1400 साल पहले हुजूर फरमा गए, फरमाया गालियां देंगे, उनके साथ बैठना नहीं है, उनके साथ खाना पीना नहीं है, उनकी तीमारदारी नहीं करनी, उनका जनाजा नहीं पढ़ना। हुजूर ये फरमा गए हैं। और फिर अगर वो कोई ऐसा बंदा मेरे सहाबा को गालियां दे रहा तो फिर हमारा अमल क्या होना चाहिए, तर्ज अमल क्या होना चाहिए? मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी फरमा रहे हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब से यह हदीस मरवी है, हुजूर ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीन यसुब्बूना असहाबी, जब तुम देखो कोई बंदा मेरे सहाबा को गालियां दे रहा है, फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम कहो तुम पे लानत हो इस बात पर, क्या तू सहाबा को गाली दे रहा है? मेरे भाइयों जरा आप गौर फरमाएं, ये हुजूर के रोज़ा अनवर पर बहुत कम जाते हैं, बकी वाली सेट पे बैठे होते हैं और बरमला कहते हैं, बरमला कहते हैं। माज़अल्लाह हुजूर ने हमारे दुश्मनों को करीब लिटाया हुआ है, माज़अल्लाह। मेरे भाइयों मेरी बात गौर से सुनो, पाकिस्तान के अस्तानों में एक मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। आप आज तो आस्थानों के हालात बिगड़ गए, ख्वाहिशात के पुजारी बन गए, सज्जादा नशीन बहुत सारे, इल्ला माशाअल्लाह। हम सुनने की जुर्रत भी नहीं करते, मुफ्ती साहब सख्त बातें कर जाते हैं। कभी हम कुरान से ताल्लुक जोड़ दें तो मेरी कोई बात भी आपको सख्त न लगे। मैं अल्फिया कह रहा हूं, अगर आप कुरान मजबूती से पढ़ें, मजबूती से ताल्लुक कुरान से जोड़ लें तो मेरी कोई बात आपको सख्त न लगे। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हो गई लाहौर में एक ईरान से आए हुए शिया जाकिर के साथ। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल कर लिया, आप भी सुने जरा, ज़ेन नशीन करें तवज्जो के साथ। मियाँ साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे, जिनकी नजर विलायत से बहुत सारे लोग वली कामिल बने। मियाँ साहब ने सवाल किया कि आपके मसलक में, आपके नजरिए के मुताबिक जहां हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो उस आली मर्तबत का वजूद है, जहां आपकी कब्र अनवर है, तवज्जो तवज्जो, तो आप उस कब्र अनवर की अजमत को किस अंदाज से देखते हैं? आपके यहाँ उस कब्र अनवर की अजमत अहमियत कितना है? तो उस ईरान से आने वाले शिया जाकिर ने जवाब दिया, कहा बुजुर्गों, हमारा अकीदा ये है अहले तशय्यो का कि 30 मील के एरिए में कोई बंदा दफन होगा तो वो इमाम हुसैन के वजूद की बरकत से वो जन्नती है। उस शिया ने कहा, तवज्जो, कि इमाम हुसैन के वजूद की बरकत से 30 मील के एरिए में दफन होने वाला जन्नती है। बड़े फखरिया अंदाज में कहा। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह बेहद साहब, उनकी कब्र अनवर पे रहमतों का नुज़ूल हो, वजद में आए, ज़ौक़ में आए, कहा अगर नवासे की कब्र का ये मकाम है तो जो हुसैन का नाना है उसकी कब्र की अजमत क्या होगी? मेरे भाइयों आप जरा गौर फरमाएं,
فرمایا اگر امام حسین نواسے کی قبر کے 30 میل کے ایریے میں جنتی ہیں تو جو حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کہا نواسے کی یہ شان ہے تو جو امام حسین کے نانا کے پہلو میں، دور بھی نہیں ہے، پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. ہاں پھر اپنے صحیح عقیدے کو سمجھیے. سید سجاد سیدنا امام زین العابدین جو ایک رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، بہت بڑے عبادت گزار، امام حسین کے یہی صاحبزادے کربلا کے میدان میں بچے تھے اور آگے سید خاندان چلا ہے. ان سے کسی نے پوچھا، آپ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں تھے، کسی نے سوال کیا، توجہ، میں آپ کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. جوانوں تمہاری جوانی میں میرا اللہ برکت دے. جو میرے بزرگ اسلام میں بوڑھے ہو چکے ہیں اللہ ان کے بڑھاپے میں برکت عطا فرمائے. امام زین العابدین سے سوال کیا گیا، ہر بندہ ذہن نشین کرے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، جس سے میں مخاطب ہوں آپ ذہن نشین کیجئے. پوچھا گیا یہ تو بتائیے امام زین العابدین حضور کی زندگی میں قریب کون لوگ تھے؟ بڑا سوال ہے. حضور کی زندگی میں قریب کون لوگ تھے؟ امام زین العابدین اہل بیت کے عظیم فرد، عظیم ہستی، ساری رات عبادت کرنے والی شخصیت، اہل علم شخصیت نے کیا جواب دیا؟ کہا اے سوال کرنے والے جا کے دیکھ لے، جس طرح وصال کے بعد جو قریب ہے زندگی میں بھی قریب یہی تھے. زندگی میں قریب یہی تھے. میرے بھائیو آپ ذرا غور کریں، میرے نبی نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو نیک آدمی کے قریب دفن کرو. ایک نیک بندے کی قبر کا اثر 100 قبروں تک چلا جائے گا. تو جب ایک نیک آدمی کی قبر کی عظمت کا یہ عالم ہے، میرے بھائیو جو قیامت تک میرے نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اور امتی جب جاتے ہیں سلام حضور کی دربار میں پیش کرتے ہیں تو وہی امتی ایسے نہیں آتا، ان پر بھی سلام پیش کر کے آتا ہے. اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بچائیے. آپ کو اپنے بچوں کی نظر رکھنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے میرا بیٹا کہیں دائیں بائیں تو نہیں جا رہا. اللہ ذوالجلال کی عظمت کی قسم ہے، بڑے بڑے اکابرین بزرگان دین تمام کے تمام اہل سنت سے تھے. صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ ہمیں اپنے دلوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم